الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل وسلم على نبينا محمد وبارك وسلم وصل عليه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون عیوب اور نقائص سے پاکیزہ تمام قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے، اور درود و سلام شفیع للمذنبین خاتم النبیین رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ حضرات، اللہ تبارک و تعالی کے بعد اس کائنات میں سب سے زیادہ شان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے۔ اور جس چیز کی نسبت بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہے، ہمارے لیے وہ واجب الاحترام ہے، اور پھر بالخصوص آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جماعت کہ جن کا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنگت کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے انتخاب فرمایا۔ اور پھر صحابہ کرام کے ساتھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا خاندان، جس کو اہل بیت کہا جاتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان ان سے محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے جو میرے اہل بیت کے ساتھ بغض رکھے گا اللہ تبارک و تعالی اس کو جہنم رسید کر دے گا۔ جنت جانے کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے خاندان سے محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہونا چاہیے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے ارقبوا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم فی اہل بیتہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی رضا، آپ کی محبت جو ہے اس کو تلاش کرو کس ذریعے سے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے خاندان کے ساتھ محبت کر کے۔ اب خاندان سے مراد کون سے لوگ ہیں؟ حضرات، خاندان سے مراد والدین بھی ہیں، ددیال اور ننیال بھی ہیں، اولاد بھی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویاں بھی ہیں۔ لیکن کچھ افراد ایسے ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالی نے ممتاز کیا، جن میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیویاں ممتاز کیوں ہیں؟ اللہ تبارک و تعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آپ کی بیویوں کا انتخاب کیا ہے۔ لا يحل لك النساء من بعد ولا ان تبدل بهن، سورۃ احزاب۔ فرمایا آپ کے لیے آپ کی بیویوں کا انتخاب آپ کے رب نے کیا ہے، آپ اپنی بیویوں کو اپنی مرضی سے تبدیل نہیں کر سکتے۔ ان کی دوسری فضیلت، یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اے میرے پیارے نبی کی پیاری بیویوں، اس کائنات میں کوئی تمہارے ہم پلہ نہیں ہے۔ لستن کاحد من النساء، اس کائنات کی کوئی عورت تمہارے جیسی نہیں ہے۔ اب تیسری فضیلت، انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت، اللہ تبارک و تعالی کا یہ ارادہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا اہل بیت آپ کی بیویاں جو ہیں ان سے ہر قسم کی جو گندگی، بہتانات، الزامات، جو بھی کام ان کے شایان شان ہیں اس کو ہٹا دیں۔ جس طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات بے مثل و بے مثال ہے، اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جماعت بھی بے مثل و بے مثال ہے، اور اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ازواج ہیں وہ بھی بے مثل و بے مثال ہے۔ چوتھا مقام، النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم وازواجہ امہاتہم، فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو بیویاں ہیں وہ تمام مومنوں کی مائیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان کو اتنی شان عطا کی ہے۔ اب ان ماؤں میں سے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ایسی عظیم عورت ہے
جن کے بارے میں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان سے اتنی محبت کرتے، محبت کا اظہار کرتے، ہمیں رشک آتا کہ ہم سے محبت کم ہے، اور سب سے بڑھ کر اگر کسی سے محبت ہے تو سیدہ خدیجہ سے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیویوں میں سے سب سے بڑھ کر جس سے محبت کرتے تھے وہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، علی الاطلاق سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے محبت کرتے تھے۔ آپ کی 4 بیٹیاں تھیں، سب سے بڑھ کر جس بیٹی سے محبت کرتے تھے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ اس کا سبب کیا ہے کہ ان دونوں ہستیوں سے اللہ تبارک و تعالی بھی سب سے بڑھ کر محبت فرماتے تھے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکاح میں کیسے آئیں؟ دنیا میں جو رشتے ہوتے ہیں، خاندان کے بزرگ رشتے کا پیغام لے کر جاتے ہیں، وچولا جو ہے اس کو بھیجا جاتا ہے۔ کسی کا رشتہ کوئی نمبردار چودھری کرتا ہے اور کسی کے رشتے کا پیغام کوئی عالم دین دیتا ہے۔ لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ آپ ہماری بیٹی یا بیٹے کے رشتے کا پیغام لے کر کے جائیں۔ لیکن آپ یہ سن کر حیران ہوں گے، اللہ کی قسم ہے اس کائنات میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور سیدہ عائشہ سے بڑھ کر کوئی خوبصورت جوڑا ہے ہی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلا نکاح کیا ہے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے۔ میں یہاں پر کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ دین اسلام میں بیک وقت 4 نکاح کرنے کی اجازت دی ہے۔ اگر انسان کے پاس مالی وسائل ہو اور جنسی طاقت ہو، 4 نکاح کہ ان میں انصاف کر سکتا ہے۔ اور یہ اللہ تبارک و تعالی کا فضل ہے، دنیا میں سب سے کم زنا جو ہے وہ امت مسلمہ میں ہے، اور سب سے زیادہ بے حیائی کافروں کے اندر ہے جو مادر پدر آزاد ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ وہ اپنے تمام وسائل استعمال کر کے ہمارے خاندانی نظام کو تباہ کرنا چاہتے ہیں۔ اور آپ کو ایسے نعرے سننے میں آتے ہیں، میرا جسم میری مرضی۔ یہ میرا جسم میری مرضی، اللہ نے جسم بنایا ہی ایسے ہے کہ اس پہ آپ کی مرضی نہیں چل سکتی۔ اس پر مرضی کس کی ہے؟ اللہ نے کہنا دل کو بند ہو جا، 1 سیکنڈ سے پہلے تیری موت آ جانی۔ اللہ تبارک و تعالی انسانوں کی صلاحیتیں چھین لیتا ہے۔ آپ دل کے ہاسپٹل میں جائیں، یوں لگے گا کہ پورا پاکستان ہی دل کا مریض ہے۔ جگر کے ہاسپٹل میں چلا جائیں، آپ کو یوں لگے گا جیسے پورا ملک ہی جگر کا مریض ہے۔ آپ آنکھوں کے امراض کے ہسپتالوں میں چلے جائیں، یوں لگے گا کہ جیسے ساری دنیا ہی آنکھوں کے بیماریوں کا شکار ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 نعمتیں جن کی لوگ اکثریت سے ناقدری کرتے ہیں، ایک صحت مندی، دوسرا فرصت۔ صحت مندی ہے، سجدے نہیں کرتے،
فرصت ہے، عبادت نہیں کرتے، تجارت نہیں کرتے. تو کافر جو ہیں خود گندے ہیں، ان کے ذہن گندے ہیں، وہ خود پلید ہیں. اور الزام ہمارے پیارے نبی پر کیا لگاتے ہیں کہ نعوذ باللہ زیادہ نکاح کرنا جو ہے یہ کوئی جنسی کھلواڑ ہے. میں وہ الفاظ نہیں بولنا چاہتا. پاک دامنی کے لیے نکاح کرنا یہ فطرت ہے. انبیاء اور صالحین کی سنت ہے. اور جو لوگ جنسی آوارہ ہیں، پتہ ہی نہیں کہ کتنی عورتوں سے اور کتنے افراد سے ان کے جنسی تعلقات جو ہیں وہ قائم ہوئے. لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کی قسم ہے اس کائنات میں ان جیسا کوئی پکیزہ بندہ ہے ہی نہیں. اگر لذت آپ کا مقصود ہوتا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا مقصد لذت حاصل کرنا ہوتا، تو قریش کے سردار اور قبیلے ہر کوئی یہ چاہتا تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا نکاح میری بیٹی سے ہو جائے. آپ جیسا خوبصورت کسی ماں نے جنا ہی نہیں تھا. آپ جیسا حسین و جمیل کسی آنکھ نے دیکھا ہی نہیں تھا. ہر ایک کی خواہش تھی کہ میری بیٹی بہن کا رشتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو جائے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلی عورت کے ساتھ نکاح کیا ہے جس کی عمر 40 سال تھی. اور ہمارے پاکستان میں لاکھوں مثالیں ایسی ہیں کہ ماں بیٹے کی عمر میں فرق ہوتا ہے. بیٹا اگر 25 سال کا ہے تو ماں کی عمر 40 سال ہے. ہزاروں نہیں، لاکھوں مثالیں ہیں اس کی. حضرات، سیدہ خدیجہ جب تک زندہ رہی ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دوسرا نکاح نہیں کیا. 50-90 میں اعلان نبوت کرنے کے 10 سال بعد جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر مبارک 50 سال ہو گئی تو آپ کی یہ بیوی فوت ہو گئی. اب 50 سال کی عمر میں بندہ بوڑھا ہوتا ہے یا جوان ہوتا ہے؟ جوانی گزاریے بوڑھی عورت کے ساتھ. اس سے بڑھ کر اور پاکیزگی کیا ہوگی. اور جو دوسرا نکاح کیا ہے وہ کسے کیا ہے؟ سیدہ سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المومنین کے ساتھ، جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج میں سے سب سے زیادہ بزرگ اور بوڑھی عمر رسیدہ عورت تھی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دوسرا نکاح ان سے کیا ہے. اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی نے جو مختلف پاکیزہ عورتوں کے نکاح جوڑے ہیں ان کو ہماری مائیں بنایا ہے. اس کے اندر اللہ تبارک و تعالی کی بڑی حکمت ہے. ان حکمتوں میں سے ذات پاک کی جو تقسیم تھی، سب کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا رشتہ دار بنا کر برابری کی سطح پر کھڑا کر دیا کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. یہ سب سے بڑی حکمت ہے. میں تو حیران ہوں ان مولویوں پر بھی، خود بوڑھے اور نو خیز لڑکیاں بطور بیویوں کے تلاش کرتے پھرتے، اور مثال کس کی دیتے ہیں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صرف ایک بیوی کنواری، باقی سب بیوہ اور مطلقہ. اور کئی آپ کی بیویاں ہیں، آپ نے نکاح کیا وہ اپنے ساتھ بچے لے کر آئیں،
ربیب، جس کو ہماری زبان میں پچلاگ کہا جاتا ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان یتیم بچوں اور بچیوں کی پرورش کی۔ ہمیں بھی پورے پاکستان میں کوئی ایک مثال دو کہ کوئی دینی رہنما، کوئی مذہب کا ٹھیکیدار، اس نے ایسی عورت کے ساتھ نکاح کیا ہو اس کے بچوں کو سہارا دینے کے لیے، چھت دینے کے لیے، پرورش کرنے کے لیے، اچھی تعلیم دلوانے کے لیے۔ میں جانتا ہوں بڑے سارے ایسے لوگوں کو جنہوں نے بیوہ کو سبز باغ دکھائے اس کا مکان ہتھیانے کے لیے، اس کی جائیداد کو ہڑپ کرنے کے لیے۔ اب انسان گندے کرتوت کرے اور مثال جو ہے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ دے، چے نسبت خاک را با عالم پاک، تمہارے ان کاموں کی نسبت نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے نہیں ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے آپ کی بیویوں کا، ہماری ماؤں کا انتخاب کس نے کیا ہے؟ اللہ نے کیا ہے۔ اب کس طرح کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں مجھے خواب آئی، خواب کے اندر میں کیا دیکھتا ہوں؟ سبز رنگ کا ریشمی کپڑا ہے، ریشم کا کپڑا ہے، اس کے اندر ایک گڑیا لڑکی جو ہے وہ لپٹی ہوئی ہے، اور میں حیا کی وجہ سے اس کی طرف نہیں دیکھتا۔ حضرات، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی علیہ السلام کے بارے میں ایک ایسی بات کہی ہے، یقین جانیے میں جب بھی بیان کرتا ہوں مجھے ایمان کی مٹھاس محسوس ہوتی ہے۔ بیوی انسان کو سب سے بڑھ کر جانتی ہے۔ سیدہ عائشہ کیا کہتی ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اندر کواری لڑکیوں سے بھی بڑھ کر شرم و حیا تھی، کواری لڑکیوں سے بھی بڑھ کر، اتنے پاکیزہ تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی علیہ السلام اتنی باحیا شخصیت ہے۔ میرے بھائیوں، فرشتے نے کہا آپ پردہ ہٹائیں۔ آپ کو پتہ ہے وحی کی اقسام میں سے ایک قسم جو ہے وہ خواب بھی ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے نبی کو خواب دکھاتا ہے، ظاہر لفظوں کے ساتھ بھی خواب دکھاتا ہے اور تعبیر کے ساتھ بھی خواب دکھاتا ہے۔ فرشتے نے کہا، حدیث میں الفاظ ہے جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبریل سے بخوبی واقف تھے۔ انہوں نے کہا آپ یہ پردہ ہٹا کر دیکھیں، ضرور دیکھیں۔ کیوں دیکھیں؟ انہا زوجتک فی الدنیا والآخرہ، یہ دنیا کے اندر بھی آپ کی بیوی ہے، یہ جنت میں بھی آپ کی بیوی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جب میں نے فرشتے جبرائیل علیہ السلام کے کہنے پر وہ ریشم کا سبز کپڑا اٹھایا، ہی عائشہ بنت ابی بکر صدیق، وہ عائشہ تھی۔ حضرات، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا، عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا ہے، من احب الناس الیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول لوگوں میں سے سب سے بڑھ کر آپ کا محبوب کون ہے؟ فرمایا لوگوں میں سے سب سے بڑھ کر میرا جو محبوب ہے وہ عائشہ ہے۔ وَمِنَ الرِّجَالِ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ أَبُوهَا، مردوں میں سے، فرمایا مردوں میں سے اس کا باپ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ اب سوال یہ ہے
کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں وہ سیدہ عائشہ سے اتنی محبت کیوں کرتے تھے؟ میں نے اختصار سے عرض کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے اسباب اور وجوہات میں سے ایک سبب یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان ہستیوں کا نبی علیہ السلام کے لیے انتخاب کیا، اور سب سے بڑھ کر سیدہ عائشہ اور فاطمہ سے اللہ تبارک و تعالی محبت کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سب سے پسندیدہ کھانا، ایک لمحہ کے لیے غور کیجئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھانوں میں سے سب سے پسند کس کھانے کو فرماتے تھے؟ ایک لمحہ کے لیے آپ سوچیں، پھر میں حدیث کو بیان کروں گا۔ ہمیں نہیں پتا، ہماری اکثریت کو نہیں پتا۔ میکڈونلڈ، KFC برانڈ، ان کا ہمیں پتا ہے جو ہماری صحت کو تباہ کرنے والے ادارے ہیں، جن چیزوں کو کھا کر نہ انسان کا وضو قائم رہ سکتا ہے، نہ اس کی صحت درست رہ سکتی ہے، نہ اس کا عبادت کے قریب آنے کو دل کرتا ہے۔ پتہ ہی نہیں ہے کیا حلال ہے کیا حرام ہے، باہر سے آتا ہے جی، مت ماری ہوئی ہے اس قوم کی۔ میں اکثر لوگوں سے یہ سوال کرتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سب سے پسندیدہ کھانا جو ہے وہ کون سا تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے پسندیدہ جو کھانا ہے وہ بکری کا گوشت، اس کا شوربہ، اور شوربے کے اندر روٹی کے ٹکڑے جو ڈبو کر ہے، اس کو عربی زبان میں نبی علیہ السلام کی زبان مبارک میں سرید کہتے ہیں، سا کے ساتھ، جنہوں اسی اپنی پنجابی زبان یا اردو دے وچ سے کہنے ہیں، سرید۔ بکری کے گوشت کے شوربے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام روٹی کے ٹکڑے ڈبو کر نرم کر کے پہلے شوربے میں روٹی کے ٹکڑے گراتے، پھر وہ نرم ہو جاتے اور پھر پکڑ کر کھاتے۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا سب سے پسندیدہ کھانا ہے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا کہا؟ فرمایا فضل عائشہ علی سائر النساء کفضل السرید علی الطعام۔ فرمایا عائشہ کو میری ساری بیویوں میں وہ فضیلت و برتری حاصل ہے جو تمام کھانوں پر سرید کو حاصل ہے۔ جو چائے کا شوقین ہے، دن میں کئی مرتبہ چائے پر اس کا دل کرتا ہے، جہاں سے بھی خوشبو آتی ہے پھر دل کرتا ہے، کوئی صلح مارے تو پھر پیتا ہے۔ یہ مرغوب اشیاء میں شامل ہے، ایسے ہی سرید نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مرغوب کھانوں میں شامل، سر فہرست۔ حضرات، اب جو میں چیز بیان کرنا چاہتا ہوں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی کا دین پھیلانے اور پہنچانے کے لیے نبیوں نے سب سے زیادہ تکلیفیں اٹھائی ہیں۔ ان کو قتل کیا گیا، ان کے خاندانوں کو تکلیفیں پہنچائی گئیں، ان کی اولادوں کو تکلیفیں پہنچائی گئیں، ان کو اذیت دینے کے لیے۔ کسی انسان کا دشمن بازاؤ کو یہ بھی بڑی غنیمت ہے کہ اس کی دشمنی صرف آپ کی ذات تک ہے، آپ کی اولاد سے نہیں ہے۔ جو کمینہ دشمن ہے وہ اپنے دشمن کو اذیت کیسے دیتا ہے؟ اس کے بیٹوں اور بیٹیوں کو تکلیف دے کر۔ یہ جو گھر ہیں یہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر کیوں ٹوٹتے ہیں؟ کیا آپ نے کبھی اس بات پہ غور کیا ہے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ گھر ٹوٹ جاتے ہیں، بھائی چھوٹ جاتے ہیں؟ جو عورتیں ہوتی ہیں وہ ایک دوسرے کے بچوں کو تکلیفیں دیتی ہیں جو ماں باپ سے برداشت نہیں ہوتا۔
مارنا، چیز چھین لینا، گرا دینا، جھپٹنا، شکایتیں لگانا، بغض رکھنا، حضرات یہ وہ عمل ہے جو سگے بھائیوں کو جو ایک بستر پہ سونے والے ہوتے ہیں ان کو جدا کرنا۔ ہمیں نہیں گھر ٹوٹ جاتے، اولاد کی جو تکلیف ہے وہ ماں باپ سے برداشت نہیں ہوتی، بندہ کہتا ہے گھر میں سکون ہی نہیں ہے، تو سکون کے لیے وہ بھائی ایک دوسرے سے الگ ہو جاتے ہیں۔ تو انبیاء علیہم السلام سب سے بڑھ کر نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے رب نے مجھے کہا ہے کہ جس طرح آپ کی شان زیادہ ہے اسی طرح سب سے بڑھ کر آپ کو تکلیفیں دی جائیں گی، آپ کو ستایا جائے گا۔ پہلی چیز کیا تھی کہ نبی علیہ السلام کو قتل کر دیا جائے۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک فإن لم تفعل فما بلغت رسالته واللہ یعصمک من الناس۔ فرمایا میرے نبی کھلم کھلا رب کا دین بیان کریں، آپ کی جان کی حفاظت کرنا آپ کے رب کا کام۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی ہے نا، نبی علیہ السلام کے ساتھ پہلے باڈی گارڈ ہوتے تھے، فرمایا جاؤ اب اپنے جا کر کام کرو، اب میری جان کی حفاظت کا ذمہ کس نے لے لیا ہے؟ اللہ۔ کون نے مینوں لوڑ؟ صحابہ کرام کہتے ہیں اللہ کے نبی سے بڑھ کر ہم نے دلیر نہیں دیکھا۔ ایک بدو آیا، اس نے تبال پکڑی، نبی السلام کے حلق پہ رکھی، دبا کر کہنے لگا بتا کون بچائے گا؟ فرمایا اللہ۔ کہتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام اتنے پروقار اور سکون کے ساتھ کہ آپ کی طبیعت پر کوئی خوف ہے ہی نہیں۔ اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر اپنے لشکروں کی اس کو جھلک کروائی نا، فرشتے جب آئے نظر اس کو، تلوار پھینک کے نبی علیہ السلام کے سامنے ڈھیر ہو گیا۔ آپ نے پھر تلوار پکڑی، فرمایا تو بتا تجھے کون بچائے؟ اسے پتا تھا کہ جب کلمہ پڑھنا ہے تو گردن بچ جائے۔ میرے بھائیوں دوستوں، نبی علیہ السلام پر سب سے بڑی تکلیف آپ کی دو بیٹیوں کو طلاق ہوئی، نکاح ہوا تھا، رخصتی نہیں ہوئی، یہ بات بھی ذہن میں رکھ لینا، نکاح ہوا ہے، شادی نہیں، میاں بیوی کا جنسی تعلق نہیں، صرف نکاح ہوا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دین بیان کرنے کی وجہ سے آپ کی جو بیٹیاں ہیں ان کو طلاق دی گئی۔ حضرات اس سے بھی بڑھ کر کسی باپ کے لیے سب سے بڑی جو تکلیف ہے نا، میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ ایک بڑی پیاری بات کہا کرتے تھے کہ بیٹی کیا ہوتی ہے۔ لوگ بیٹی کے رشتے کو مختلف الفاظ کے ساتھ تعبیر کرتے ہیں، اور وہ کہا کرتے تھے کہ بیٹی جو ہے وہ انسان کا سانس ہوتی ہے۔ اگر بیٹی ٹھیک ہے، خوش ہے، آباد ہے، بندے کا ساتھ چلتا رہے گا، اور اگر بیٹی کو تکلیف ہے تو یقین جانیے اگر زندہ بھی ہے تو زندہ لاش ہے۔ لیکن نبی علیہ السلام پر سب سے بڑی جو تکلیف ہے وہ کیا؟ 1 مہینہ تک نبی علیہ السلام اس پہ مبتلا رہے۔ صحابہ کرام کہتے ہیں ہم سے بات ہی نہیں کرتے تھے، نماز پڑھی گھر چلے گئے، نماز پڑھی گھر چلے گئے۔ وہ کیا تکلیف تھی حضرات؟ نبی علیہ السلام نے کیا کہا اپنے اہل بیت سے؟ فرمایا عائشہ کے بارے میں کوئی بات نہ کرنا، یہ میری بیویوں میں سے واحد بیوی ہے کہ میں اس کے بستر میں ہوتا ہوں تو آسمان کے رب کی وحی کا نزول ہوتا ہے۔ اتنی پاکیزہ ہے،
اور حضرت جبرائیل علیہ السلام آتے تھے نا تو کیا کہتے تھے؟ یا رسول اللہ آپ کی بیوی عائشہ بیٹھی ہے، میرا بھی سلام عائشہ کو کہے۔ وہ عظیم عورت ہے جس کو جبریل سلام کر، یہ وہ عظیم عورت ہے، دین اسلام کا کوئی شعبہ ایسا نہیں، کوئی شعبہ، وہ ایمان کا ہو، فضائل کا ہو، مسائل کا ہو، نماز کا ہو، تہجد کا ہو، زکوٰۃ کا ہو، روزے کا ہو، حج کا ہو، کوئی مسئلہ ایسا نہیں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت جس میں موجود نہ ہو۔ آپ یہ سن کر حیران ہوں گے، 33% دین، ایک ثلث، ایک تہائی دین جو آج امت تک پہنچا ہے، ہم کہتے ہیں اسلام مکمل ہے، وہ جو مکمل اسلام ہے نا اس میں 33 سے 35% دین حضرت عائشہ نے، اکیلی حضرت عائشہ نے بیان کیا ہے۔ باقی 1.5 لاکھ سے ابا ایک پاس ہے، 35% دین حضرت عائشہ نے روایت کیتا ہے۔ 35% دین جو ہے وہ سیدہ عائشہ ام المومنین نے بیان کیا ہے۔ ان عائشہ ام المومنین رضی اللہ عنہ۔ اچھا وہ تکلیف کیا دی گئی؟ نبی علیہ السلام کی اسی پیاری بیوی کے اوپر برائی کی تہمت لگائی گئی۔ حضرات یقین جانیے ایسے حالات تھے، صحابہ کرام کہتے ہیں ساری زندگی ہم نے نبی علیہ السلام کی سیرت میں ایسے تلخی والے ایام نہیں دیکھے۔ جب یہ بات نبی علیہ السلام کے کانوں میں پڑی، آپ بڑے بے چین، بڑے بڑے جو خاص قریبی بندے تھے نا ان سے مشورہ کیا، کس سے؟ حضرت علی سے کیا۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ تسلی رکھیں، بڑی بیویاں، بڑی عورتیں، بڑی بڑی حسین و جمیل، آپ کو کمی ہے؟ جیسے ہمارے لاڈلے بچے سے، بھائی سے یا ماں سے کوئی نقصان ہو جائے نا، ماں سے اینک ٹوٹ جائے وہ پریشان ہوتی ہے، پتر نے حالے پچھلے مہینے بنا کے دیتی ہے تو ٹوٹ گئی ہے، وہ لاندی ہے ڈنگی اینک لگ دی ہے، پتر پوچھتا ماں جی کی ہوا ہے؟ آندھی کچھ نہیں پتر ٹوٹ گئی ہے۔ دسیا کیوں نہیں؟ تو پریشان نہ ہو، تیرا مالی نقصان نہ ہو۔ وہ کہتا ہے ماں 1000 اینکے تیرے اوپر قربان، کیوں پریشان ہوتی ہے؟ ایسے بندہ اپنے بچے کو کہتا ہے وہ پتر ٹوٹ گئی ہے، پھر کی یہ خیر صلاح 1000 ہی لے دے آگے۔ مقصد چیز کی توہین کرنا نہیں ہوتا، مقصد اگلے بندے کو تسلی دینا ہوتا ہے۔ حضرت علی نے نبی علیہ السلام کو تسلی دی کہ یا رسول اللہ آپ کے لیے کوئی عورتوں کی کمی ہے، کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشورہ کیا، آپ کو پتا پھر عمر تو عمر ہے، کس ماں نے ان جیسا جننا ہے بتائیے تو صحیح۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ بتائیں آپ کے ساتھ حضرت عائشہ کا نکاح کس نے کروایا ہے، وہ چولا کون؟ ہم مولوی لوگ نا رشتے کرانے میں نہیں آتے، اگر تو اچھا ہو جائے پھر تو ہمیں بھول جاتے ہیں، تو جے پیڑا ہو جائے آدھے مولوی کا بیڑا گرک ہو جائے، یہ سانو پسایا ہے۔ وہ چولے کو پھر لوگ برا کہتے ہیں، یہ پٹھا بہ جائے کتنے سانو روڈ چڑھیا سو۔ یا رسول اللہ آپ یہ بتائیں وہ چولا کون ہے، نکاح کا پیغام آپ کو کس نے دیا ہے؟ نبی علیہ السلام خاموش، تھوڑی دیر خاموش رہنے کے بعد کہا عمر نکاح کا پیغام تو مجھے اللہ نے دیا ہے، اور میں پھر پریشان نہ ہو،
رب جانے تو رب دا کام جانے۔ اس بات نے اللہ کے نبی کو اتنی تسلی دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی دلیری کے ساتھ اپنے قدم بڑھاتے ہوئے سید عائشہ کے پاس چلے گئے۔ پھر کیا ہوا انشاءاللہ اس حدیث کو اگلے خطبہ جمعہ میں عرض کروں گا، وقت کی قلت کے پیش نظر اسی پر اتفاق کرتا ہوں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین والمؤمنات فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔